فقی مسئلہ نمبر 41، قربانی کے جانور کی 7 چیزیں کھانا مکروہ حرام ہے جن میں اوجری اور کپورے بھی شامل ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، اس کا نمبر ہے 19706 19706 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قربانی کے جانور کی 7 چیزیں کھانا پسندیدہ شمار کرتے تھے، جن میں خون ہے، شرمگاہ ہے، کپورے ہے، مغز ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند منقطع ہے، تو لہٰذا یہ جو ایک ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے، ضعیف حدیث ہے، تو اس کی بنیاد پر حلال و حرام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے مشکات میں 4146 کا نمبر ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی قرآن میں بیان کر دی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، یعنی کہ اہل علم اپنے دور میں اپنے وقت میں بتائیں گے کہ جن چیزوں کے اوپر قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے کہ اس دور اس وقت کے حوالے سے اہل علم بتائیں گے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں حلال چیزیں بھی بالکل بیان کر دی ہیں، حرام بھی بیان کر دی ہیں کہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون، خنزیر، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، جن کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے وہ اہل علم اس وقت کے بتائیں گے کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ سورۃ الراف کے اعظم 157 میں آیا، اس میں آپ کو بتاؤں گا اوجری کپوروں کے متعلق۔ 157 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اور ہر ناپاک چیز حرام ہے۔ ہر پاک چیز حلال ہے، جو چیز انسان کی فطرت قبول کرے، اس کو لذیذ مزہ اس کا آئے، اس کا کھچاؤ اس کی طرف ہو، وہ پاک ہے اور وہ حلال ہے۔ ہر ناپاک چیز حرام ہے، جس سے انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت گن محسوس کرے، اس سے دور بھاگے، وہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اب دیکھیں قربانی کا جانور ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت، اوجری اور کپورے آپ کے سامنے لائے گئے۔ اب انسان کی طبیعت اگر دیکھیں نا تو وہ گوشت کو دیکھ کر اس کو لذیذ آئے گا، اس کی طرف کھچاؤ ہوگا کہ میں اسے کھاؤں، اس کی طرف اس کو، یعنی کہ اس کا انسانی جسم اس کی طرف بڑھے گا، اس کو لذیذ لگے گا، مزہ لگے گا کہ اسے میں مزے لے کر کھاؤں گا۔ اور ساتھ میں اوجری پڑی ہوگی، اوجری سے اس کو گننا آ رہی ہوگی کیونکہ اس میں گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ انسان دور محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں نا قربانی کے موقع کے اوپر بھی لوگ اوجری کو دور پھینک آتے ہیں کہ یار اس سے بدبو آتی ہے، کہیں دور پھینکا ہو تاکہ کسی کو بدبو نہ آئے، تو وہ اوجری کو جب دیکھے گا اس میں دیکھے گا گوبر ہے، وہ اس سے گن محسوس کرے گا، دور بھاگے گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر پھر جو نا وہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اوجری جو نا وہ انسانی فطرت میں داخل نہیں ہے، اس سے گن محسوس آتی ہے، لہٰذا یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ وہ مکروہ تنزیہ کہتے ہیں، مکروہ تحریمی، اس قسم کی جو نا وہ بعد میں ٹرمیں نکالی گئی ہیں۔ بابا امام ابو حنیفہ کا نا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ ہر ناپاک چیز حرام ہے، تو لہٰذا اوجری کو دیکھ کر انسان، کیونکہ اس میں گوبر ہوتا ہے، نجاست ہوتی ہے، تو انسان کی طبیعت آوازار ہوتی ہے، گن محسوس کرتی ہے، دور بھاگتی ہے، تو لہٰذا اوجری یہ جائز نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے۔ تو بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ اوجری کھانا بالکل جائز ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے گوشت لایا گیا بکرا ذبح کر کے، اوجری اور کپورے آپ کے سامنے رکھیں گے، گوشت کی طرف طبیعت انسان کی مائل ہوتی ہے کہ میں اس کو کھاؤں، مزے لے کر، لذیذ فطرت قبول کرتی ہے اس گوشت کو، لیکن وہی گوشت اگر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس سے خون نہ نکالا گیا ہو، مردار ہو، یعنی کہ کرنٹ لگنے سے جانور مر جائے، تو گوشت قرآن میں بھی ہے کہ وہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ وہی حلال گوشت جس کو ذبح کیے بغیر اگر جانور مرا ہو، حرام موت مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مر جائے تو انسان جب دیکھے گا دور سے تو اس کی طبیعت اس کو بھی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کہے گا اس گوشت میں نجاست ہے، اس میں خون ہے۔ ٹھیک ہے، خون کے اندر گوشت اگر خون موجود ہو، نجاست ہو، خون نجاست ہے، نجاست گوشت کے اندر موجود ہو، ذبح کر کے خون نہ نکالا گیا ہو، نجاست نہ نکالی گئی ہو، کوئی انسانی طبیعت اس گوشت کو بھی قبول نہیں کرتی۔ قرآن میں بھی ہے کہ مردار حرام ہے۔ انسانی طبیعت نے اسے کس طرح قبول کیا کہ جب گوشت میں سے خون، بکرا ذبح کیا گیا، گوشت میں سے سارا خون نکال دیا گیا، نجاست نکال دی گئی، پھر گوشت سامنے لایا گیا تو انسانی کی طبیعت نے اسے قبول کیا، اس کو لذیذ مزہ لگا، وہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اوجری جو ہے جب ایسے دیکھیں گے وہ جی کے اندر نجاست ہے، انسانی طبیعت گن محسوس کرتی ہے اور وہ اسے دور بھاگے گی، اس کو ناپاک سمجھے گی، لیکن جیسے ہی اوجری کے اندر سے نجاست نکال دی جائے گی، جس طرح گوشت سے خون نکال دیا گیا، نجاست والا خون نکال دیا گیا، تو انسانی طبیعت نے گوشت کو قبول کر لیا۔ اس طرح اگر اوجری سے نجاست نکال لی جائے، اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے پکا کے آپ کے سامنے لایا جائے، تو پھر آپ کی طبیعت اوجری کی طرف ہی مائل ہو جائے گی اس کو کھانے کے لیے۔
تو بعد والے نے کہا کہ اگر اوجری کو اچھی طرح اپنا صاف کر لی جائے، اس سے جتنی بھی نجاست ہے وہ دھو لی جائے، بالکل پاک صاف کر لیا جائے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. جس طرح گوشت کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس سے سارا خون نکال لیا جاتا ہے تو بالکل گوشت پاک ہو جاتا ہے، نجاست نکل جاتی ہے تو وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، انسانی طبیعت اس کو قبول کرتی ہے. لیکن گوشت کے اندر خون اگر رہے، جانور کو گلا گھونٹ کے مار دے جائے یا کرنٹ لگنے سے مار جائے، خون گوشت کے اندر موجود ہو تو انسانی طبیعت پھر گوشت کو بھی قبول نہیں کرتی. انسانی طبیعت گوشت کو تبھی قبول کرتی ہے جب اس سے نجاست نکل جائے، خون نکل جائے گوشت سے، گوشت پاک رہ جاتا ہے. اس طرح اوجری سے نجاست نکل جائے، گندگی ساری نکال دی جائے، صاف کر لی جائے دھو کے، تو وہ اوجری بھی پاک ہو جائے گی، انسانی طبیعت اس کو بھی قبول کرے گی. تو اس بنیاد کے اوپر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اوجری جو ہے نا وہ کھانا بالکل جائز ہے اگر اس سے نجاست دور کر لی جائے. تو کپوروں کے معاملے میں پھر کہتے ہیں کہ کپورے وہ جگہ ہے جہاں نجاست جمع ہوتی ہے، جب میرے بھائی نجاست نکال لی جائے گی کپورے کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے گا. تو اکثریت اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اوجری سے نجاست نکال لی جائے تو وہ بالکل جائز ہے، دھو لیا جائے، پاک صاف کر لیا جائے. جس طرح گوشت سے خون نجاست ہے وہ نکال دی جاتی ہے تو گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کو دیکھا گن آتی ہے، اس میں نجاست ہوتی ہے تو لہذا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ اسی صورت میں جب تک وہ گوبر اس میں موجود رہے گا، نجاست اس میں موجود رہے گی اوجری میں. اگر وہ آپ اوجری کو صاف کر لیتے ہیں، اس سے نجاست دور کر دیتے ہیں تو گن بھی نہیں آپ کو آئے گی، پاک صاف کر لیتے ہیں تو وہ جائز ہو جائے گی. سورۃ الانعام کے آیت نمبر 118 میں تو آیا ہے کہ ان پر جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ. یعنی کہ پورے جانور میں اللہ تعالیٰ نے جنرل بات کی کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس سے نجاست دور کر کے کھاؤ. جو مرضی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے میرے بھائی، بس اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس کی ہر چیز پاک صاف کر کے آپ کھا سکتے ہیں، چاہے اوجری ہے، چاہے پورے ہے، کوئی اور چیز بھی آپ کھا سکتے ہیں.